مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عزیز بھائیو، یہ وہ خطبہ ہے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاحوں کے موقعوں پر اور دوسرے بہت اہم مواقعوں پر پڑھا کرتے تھے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے ہمیشہ۔ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت میں اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور 2 آیتوں میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ مخاطب کر کے تینوں آیتوں میں ایک ہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی بندے سے ہوتی نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں آگ سے ڈر لگتا ہے، کبھی ہم نے آگ میں اپنا ہاتھ رکھا ہے؟ سانپ سے ڈر لگتا ہے، سانپ کے منہ میں کوئی انگلی ڈالتا ہے؟ بجلی کی ننگی تاروں سے ڈر لگتا ہے، کوئی پکڑیاں دونوں گرم اور ٹھنڈی تاریں کسی نے کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں نہ پکڑتے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے، ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اس لیے ہم ان کے قریب بھی۔ وہ 3 شو پڑا ہو نا نیچے زمین پر، چھوٹا سا بچہ جس کو سمجھ نہیں ہے وہ 3 شو کی طرف جا رہا ہو، حالانکہ کرنٹوں سے لگنا مشکل ہے، لیکن ماں باپ بھی چیخ پڑتے ہیں پکڑو پکڑو، انگلی نہ ڈال دے اس میں، قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی وقت نافرمانیاں ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کے ڈر کو، آخرت کے موت کے ڈر کو دل سے نکال دیتا ہے، تو پھر ساری نافرمانیاں وہ بندے کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبے میں پڑھا کرتے تھے نکاح کے موقع پر۔ تو نکاح میں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ تھوڑی سی نصیحت کر کے میری بات ختم ہے۔ نکاح میں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بھئی نکاح میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب سادہ سا ہے میرے بھائیوں، کہ بچہ اور بچی گھر میں بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو اولیاء پر لازم ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی ان کا نکاح کر دیں، نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے نکاح جلدی ہوں۔ وہ کہتے ہیں 30 سال تک، 32 سال تک، 28، 30، 32 سال، یہ ہے ہمارے معاشرے میں جہاں جب نکاح کا سوچنا شروع کرتے ہیں لوگ، جب بچیاں 28 سال کے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، جتنی جلدی جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، مناسب رشتہ ڈھونڈو، جب مناسب رشتہ مل گیا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی نکاح کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے قرآن میں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے ایّم ہیں ان سب کے نکاح کرو۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے اور فرض ہے مسلمانوں پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ حکم دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور
شادی کے لیے کیا دیکھنا چاہیے؟ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں، اسلام نے ہمیں کچھ اور دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاکم ممن ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ، جو تمہارے پاس تمہاری بچی کا، بہن کا، بیٹی کا، ولیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے، بچہ دیندار ہے، اخلاق والا ہے، تو کچھ نہ دیکھو، اور دیندار اور اخلاق والا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس بچے سے نکاح کر دو اپنی ولیہ کا۔ صرف دو چیزیں دیکھنی ہیں، دیندار اور اخلاق، بس۔ بے دین نہیں ہے اور بدتمیز نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور بچی کی طرف کیا دیکھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں کے ساتھ 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لے حسبہا ولے مالہا ولے جمالہا ولے دینہا، یا تو اس کا خاندان اور برادری دیکھتے ہیں لوگ، یا اس کا مال دولت دیکھتے ہیں کہ کتنے مال والے ہیں اس کے ورثاء، اس کے والدین، یا اس کا حسن دیکھتے ہیں، یا دین دیکھتے ہیں۔ فظفر بذات الدین تربت یداک، اگر دیندار بچی مل جائے تو کوئی اور چیز نہیں بھی ملتی تو کامیاب ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ تو ہمیں دیندار رشتے اپنے بچوں بچیوں کے جتنی جلدی ممکن ہو سکیں وہ کوشش کر کے پہلی فرصت میں نکاح کرنا چاہیے۔ یہ ہے نکاح میں اللہ سے ڈر۔ یہ 30 سال تک بٹھائے رکھنا بچوں کو بچیوں کو گھروں میں، اور کافروں کی جو ہے نا پیدا کردہ رکاوٹوں کو جو ہے نا وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ظلم ہے بچوں پر۔ بچوں پر کیا ہے؟ ظلم ہے، صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو معاشرے کے اندر پاکیزگی اور طہارت نکاح سے پیدا ہوتی ہے، ایسا پاکیزگی اور طہارت معاشرے میں پیدا کرنے والا کوئی چیز کوئی عمل ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو جب چھوٹی جلدی عمروں میں نکاح نہیں ہوتے تو پھر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں جو کچھ ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ادھر آؤ بھی مناب۔ حافظ مناب راشد ولد میاں راشد اقبال صاحب، میں نے آپ کا نکاح عائشہ دختر شاہد الطاف کے ساتھ کیا، 10,000 روپیہ حق مہر مقرر ہوا ہے، کیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ قبول ہے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ عزیز بھائیو، نکاح کے بعد یہ والی مسنون دعا ہے جو ہر بھائی کو دلہے کو دینی چاہیے، اور ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب طریقوں سے سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ دعا دے۔ یہ جو امام صاحب نکاح کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکاح کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں کروائی، پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا نہیں کروائی۔ ہم نے وہ دعا اپنے پاس سے بنا لی ہے، اور جو دعا مسنون ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی، وہ لوگوں کو آتی نہیں، لوگ یاد نہیں کرتے کہ مولوی صاحب نے خود ہی کر لینی ہے، ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، مولوی صاحب کے طریقے میں وہ برکت نہیں ہے جو برکت کس میں ہے؟ امام الانبیاء کے طریقے میں۔ تو ہر بھائی یہ دلہے کو دعا دے، آپ میں سے جس کو یاد ہے، جس کو نہیں یاد اس کو یاد کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔